اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہماری زندگی کے ہر ضروری معاملے میں رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم اس زندگی کو احسن طریقے سے گزار کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ دور حاضر میں کرونا وائرس کا مسئلہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے درد سر بن چکا ہے، اور ان حالات میں ہر انسان اس کشمکش میں مبتلا ہے کہ کیسے ان مشکل حالات کا مقابلہ کیا جائے۔ اسلام نے زندگی کے دوسرے پہلوؤں کی طرح اس حوالے سے بھی مکمل رہنمائی فراہم کی ہے۔ کرونا وائرس جیسی وباؤں کے لیے جاری کردہ اسلامی ہدایات آج بھی اتنی ہی مفید اور کارآمد ہیں جتنی 1400 سال پہلے تھی۔ انہی ہدایات کے حوالے سے یہ ویڈیو مرتب کی گئی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کرونا وائرس کا بہتر انداز میں سامنا کر سکیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ 30 جنوری 2020 کو عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس کو عالمی سطح کی ہیلتھ ایمرجنسی قرار دے دیا۔ اس کے بعد پوری دنیا کے ممالک نے یکے بعد دیگرے سفری پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی تاکہ اس موذی وائرس کا پھیلاؤ محدود کیا جا سکے۔ اس ویڈیو کو بنانے کے وقت دنیا کے 50% سے زیادہ ممالک میں سفری پابندیاں عائد ہو چکی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ایسے حالات میں سفری پابندی اور قرنطینہ جیسی حکمت عملیوں کو لاگو کرنے کا حکم فرما دیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سن لو کہ کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل رہی ہے تو وہاں مت جاؤ، لیکن جب کسی جگہ یہ وبا ٹوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو اس جگہ سے نکلو بھی مت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ہدایات پر عمل کے ایک مشہور نمونہ دیکھا گیا سن 638 عیسوی میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صرف 6 سال بعد طاعون الامواس کے نام سے جانا جانے والی یہ وبا ملک شام میں پھیلی، جس کی وجہ سے تقریباً 25,000 اموات ہوئیں، جن میں کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل تھے۔ اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اور یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کا شام میں فتوحات کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ اس وبا کے پھیلنے کے وقت بھی اسلامی فوجیں شام کی طرف رواں دواں تھیں۔ جب خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام میں پھیلنے والی وبا کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خلیفہ تھے جو مشکل وقت میں ہمیشہ اپنے لوگوں کے درمیان رہنا پسند کرتے تھے۔ تو آپ مدینہ سے روانہ ہوئے اور سرک کے مقام پر اسلامی فوجوں سے جا ملے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب آپ مقام سرک پر پہنچے تو آپ کی ملاقات فوجوں کے عمرہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے ہوئی۔ ان لوگوں نے امیر المومنین کو بتایا کہ طاعون کی وبا شام میں پھوٹ پڑی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس مہاجرین اولین کو بلا لاؤ۔ آپ انہیں بلا لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مشورہ کیا اور انہیں بتایا کہ شام میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ مہاجرین اولین کی رائیں مختلف ہو گئیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی باقی ماندہ جماعت آپ کے ساتھ ہے اور یہ مناسب نہیں کہ آپ انہیں اس وبا میں ڈال دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا، اب آپ لوگ تشریف لے جائیں۔ پھر فرمایا کہ انصار کو بلاؤ۔ میں انصار کو بلا کر لایا۔ آپ نے ان سے بھی مشورہ کیا اور انہوں نے بھی مہاجرین کی طرح اختلاف کیا۔ کوئی کہنے لگا چلو، کوئی کہنے لگا لوٹ جاؤ۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اب آپ لوگ بھی تشریف لے جائیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں پر جو قریش کے بڑے بوڑھے ہیں جو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تھے، انہیں بلا لاؤ۔ میں انہیں بلا کر لایا۔ ان لوگوں میں کوئی اختلاف رائے پیدا نہیں ہوا۔ سب نے ہی کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر واپس لوٹ جائیں اور وبائی ملک میں لوگوں کو نہ لے کر جائیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ میں صبح کو اونٹ پر سوار ہو کر واپس مدینہ منورہ لوٹ جاؤں گا، تم لوگ بھی واپس چلو۔ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کیا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ کاش یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبیدہ ابن جراح سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت عبیدہ ابن جراح واپس مدینہ منورہ چلے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہی کی تقدیر کی طرف۔ کیا تمہارے پاس اونٹ ہو اور تم انہیں لے کر کسی ایسی وادی میں جاؤ جس کے 2 کنارے ہوں، ایک سرسبز و شاداب اور دوسرا خشک؟ کیا یہ واقع نہیں کہ اگر تم سرسبز کنارے پر چراؤ گے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا، اور اگر خشک کنارے پہ چراؤ گے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہی ہوگا؟ بیان کیا کہ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے
وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس وقت موجود نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اس مسئلے سے متعلق ایک علم ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی سرزمین میں وبا کے متعلق سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور جب ایسی جگہ وبا آ جائے جہاں تم خود موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ حدیث کو سننے سے پہلے ہی وہ صحیح فیصلے پر پہنچ چکے تھے اور پھر واپس ہو گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور موضوع کے حوالے سے جو کہ آج کل ہماری بات چیت میں بہت عام ہے۔ ہاں جی، میں بات کر رہا ہوں سماجی دوری اور علیحدگی کی، جسے آپ اکثر سوشل ڈسٹینسنگ اور آئسولیشن کے نام سے سنتے ہوں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام اس حوالے سے ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمرو بن شرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ثقیف سے ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے آیا، تو اس وفد میں ایک شخص کو کوہڑ کی بیماری تھی، جو کہ ایک متعدی مرض ہے، یعنی ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ سکتا ہے یا منتقل ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گروہ سے بغیر ملے ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ آپ لوگوں کی بیعت قبول ہو چکی ہے، لہٰذا آپ لوگ واپس لوٹ جائیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوت لگنا یعنی بیماری کا ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہونا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے بغیر بدشگونی لینا، الو کا منحوس ہونا اور سفر کا منحوس ہونا، یہ سب لوگو یعنی بے معنی یا فضول خیالات ہیں۔ البتہ جزامی شخص ایسا شخص جسے کوڑ کی بیماری ہو، اس سے ایسے بھاگتا ہے جیسے کہ شیر سے بھاگتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں بتایا گیا ہے کہ جزام یا کوڑ ایک خراب مشہور بیماری ہے جس میں خون بگڑ جاتا ہے اور سارا جسم گلنے لگتا ہے، آخر میں ہاتھ پاؤں کی انگلیاں جھڑ جاتی ہیں۔ مرض کا ہونا باحکم الہی ہے، مگر جزامی یعنی کوڑ کے مرض میں مبتلا شخص کے ساتھ ملنا اور یکجائی اس کا سبب ہے، اور سبب سے پرہیز کرنا دانش مندی کا تقاضا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ مریض سے دور رہنے کا حکم عوام کے لیے ہے، کیونکہ اگر کسی کمزور دل شخص کو یہ بیماری لگ جاتی ہے تو وہ کہیں یہ نہ کہہ بیٹھے کہ مجھے فلاں سے ملنے کی وجہ سے یہ بیماری ہوئی، بجائے یہ کہنے کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی۔ حواس کو اجازت ہے کہ وہ مریض کے قریب جا سکتے ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کو تندرست کے ساتھ نہ رکھا جائے، اور یہی حکم جانوروں کے حوالے سے بھی فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیسے ان ہدایات کو عملی جامہ پہنایا، اس حوالے سے ایک اور واقعہ میں آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جزامی عورت کے پاس سے گزرے جسے کوہڑ کی بیماری تھی، جو کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ اے اللہ کی غلام، لوگوں کو تکلیف مت دے، کاش تو اپنے گھر میں بیٹھتی۔ تو وہ عورت اپنے گھر چلی گئی۔ تو سامعین، اب تک ہم نے زیادہ بات کی ہے کہ کسی وبائی مرض کے پھیلنے پر جسمانی اعتبار سے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، لیکن اسلام جسمانی طور طریقوں کے ساتھ ساتھ روحانی لحاظ سے بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب تھا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا اس پر اس کو بھیجتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مومنین یعنی امت محمدیہ کے لیے رحمت بنا دیا۔ اب کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر صبر کے ساتھ اس شہر میں ٹھہرا رہے جہاں طاعون پھول پڑا ہو، اور یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا اس کو اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور پھر طاعون میں اس کا انتقال ہو جائے تو اسے شہید جیسا ثواب ملے گا۔ اس حوالے سے ایک اور جگہ ذکر ہوا ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم آپس میں شہید کسے سمجھتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ راہ خدا میں کٹ مرنے والے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جواب سن کر فرمایا کہ تب تو میری امت میں شہداء بہت کم رہ جائیں گے، جو راہ خدا میں کٹ مرے وہ شہید ہے، اور جو راہ خدا میں قدرتی موت مر جائے وہ بھی شہید، اور جو پیٹ کے عارضہ سے مر جائے وہ بھی شہید، اور جو طاعون میں مرے وہ بھی شہید ہے۔ ایک اور سند میں اس قول میں یہ اضافہ ہے کہ پانی میں ڈوبنے سے ہونے والی موت بھی شہادت ہے۔ وباؤں اور ایسی بیماریوں کا عام ہونا جو پہلے کبھی نہ پھیلی ہو قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو، میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں اس شدت سے پھیلے گی
جیسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے۔ پھر مال کی کثرت اس درجہ میں ہوگی کہ ایک شخص 100 دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا۔ پھر فتنہ اتنا تباہ کن عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہوگا۔ پھر صلح جو تمہارے اور بنی الاصفر نصارائے روم کے درمیان ہوگی، لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے۔ اس میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 فوج ہوگی، یعنی 9,60,000 فوج سے وہ تم پر حملہ آور ہوں گے۔ وباؤں کے حوالے سے ایک اور حدیث جو کہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جماعت مہاجرین، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ، اور میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو۔ اول یہ کہ جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھی، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط، مصائب اور بادشاہوں یا حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے، اور جب کوئی قوم اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو بارش روک دی جاتی ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوں تو ان پر کبھی بھی بارش نہ برسے، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیروں کو ان پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں پھر وہ ان کے اموال چھین لیتے ہیں، اور جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں مرضی کے کچھ احکام اختیار کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور باہمی اختلافات میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ جب قیامت اور وباؤں کا ذکر ہو ہی رہا ہے تو میں آپ کو اس حوالے سے ایک اور حدیث بھی سناتا چلوں۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال مدینہ تک آئے گا، لیکن دیکھے گا کہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، بس نہ تو دجال اس سے قریب ہو سکے گا اور نہ طاعون، اگر اللہ نے چاہا۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے مواد سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ ان احادیث کو مزید پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو تمام احادیث کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔